میٹھے کھانے کی اور اس کے پسند ہونے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. لہٰذا لڈو کھا سکتے ہیں, لڈو کھانا سنت ہے. اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کیے جاتے ہیں. کہتے ہم قیاس نہیں مانتے, اجماع نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا حل موجود ہے تو سراخوں پر, قرآن کے اندر اگر کسی مسئلے کا صاف حل موجود نہیں ہے تو حدیث دیکھیں, حدیث کے اندر اگر وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو سراخوں پر, اور اگر قرآن حدیث دونوں میں اس کی وضاحت نہیں ہے, صراحت نہیں ہے, تو پھر اجماع دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے کیا کہا ہے, اور خاص طور سے یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام کی جماعت کی کیا رائے تھی. قرآن حدیث اور اس کے بعد اجماع صحابہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں گے اس راستے پر چلنے والا ہی نجات پا سکتا ہے, وہی صحیح راستہ ہوگا. تو صحابہ کرام کا اجماع دیکھیں گے. اگر صحابہ کرام کے اجماع کے اندر بھی بات نہیں ملتی ہے تو علماء کا اجماع دیکھیں گے کہ فلاں امام نے یا اماموں نے کیا بات کہی ہے, علماء نے کیا بات کہی ہے. اور اگر علماء کی بات بھی اس سلسلے میں کوئی تشخصی بخش جواب نہیں دیتی ہے تو پھر ہم قیاس کریں گے. کون قیاس کو نہیں مانتے؟ لیکن تم تو قرآن و حدیث موجود ہو تو قیاس کرتے ہو, ہم تو اس قیاس کے خلاف ہیں, اس اجماع کے خلاف ہیں جو قرآن و حدیث کے موجود ہوتے ہوئے مانا جائے. قرآن و حدیث کے اندر حکم موجود ہو, قیاس کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ اور تمہارا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے جو قرآن و سنت کی موجودگی میں قیاس کو تسلیم کرے؟ کتنی احادیث موجود ہے, قرآن کی کتنی آیتیں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں بھی ہم قیاس سے چمٹے ہوئے. بتائیے, ایک امتی کا شیوا ہے, یہ امتی کی شان ہے کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کے اوپر عمل کرے, اور پھر ہم لوگوں کو تانا دے کہ ہم لوگ قیاس کو نہیں مانتے. ارے قرآن و حدیث کی موجودگی میں قیاس کو کیسے ہم تسلیم کریں گے؟ ہاں, قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات حکم موجود نہ ہو تو ہم قیاس کی طرف اور اجماع صحابہ کی طرف رجوع کریں گے. کون قیاس اور اجماع صحابہ کا منکر ہے؟ منکر تو ہم اس وقت ہے جب قرآن و حدیث کا حکم واضح طور پر موجود ہو اور اس کے باوجود ہم قیاس کو تسلیم کریں. یہ بات ہم نہیں مانتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے, لیکن اختلاف کو برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, بلکہ قرآن میں حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کرو, اختلاف باقی نہ رہے. اور تم کہتے ہو کہ تم اپنا کام کرو, مسجد میں تمہارے جو عمل ہے وہ تم کرو, ہم اپنی مسجد میں اپنے عمل کریں گے. تم ہمارے بارے میں کچھ مت بولو, ہم تمہارے بارے میں کچھ نہ بولیں. ایسا نہیں چلنے والا, ایسا نہیں چلنے والا. اس لیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اختلاف کو ختم کرو. مومن لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے, تم تمہارا عمل کرو, ہم ہمارا عمل کریں. ایسا چلنے والا نہیں ہے چوچو کا مربع. یا تو صحیح بات مانو یا پھر مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو, ہم تمہارا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب تک تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے رہو گے تمہارا پیچھے ہم چھوڑنے والے نہیں, برابر تمہارے اوپر تنقید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل صرف اور صرف قرآن اور سنت کے اندر ہے, اور ہر اختلاف کا حل ہم کو قرآن و سنت میں مل جائے گا. لیکن قرآن و سنت کی مانتا کون ہے؟ قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی قیاس چل رہا ہے. ایک جماعت تو مانتی ہی ہے, ایک کرو ایک فرقہ مانتا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہے اپنی قبر کے اندر جس طرح دنیا میں زندہ تھے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو چھوڑو, ایک عام آدمی بھی اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں زندہ تھا. ابو یعقوب سنوسی, شیخ ابو یعقوب سنوسی, فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے. قرآن کو ہٹا کر تاخ پر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو رحل کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں, ہمارے دل میں رسول کی اور اللہ کی محبت ہے, اکابر کی محبت میں, بزرگوں کی محبت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تاکہ کے اوپر رکھ دیا ہے. آپ انہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رحل پر رکھ کر یہ بخاری شریف پڑھتے نظر آئے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے. دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے سن 85 کا. میں اس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھ رہا تھا تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے, جامع مسجد دیوبند, وہاں
किताब न हो करके अगर मारिफुल कुरान, ये मारिफुल कुरान ये दर हकीकत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के बयानुल कुरान की मजीद तशरीह और तौसीह है। मौलाना ने तफसीर की जो किताब लिखी है बयानुल कुरान, मारिफुल कुरान उसी तफसीर की मजीद तौसीह और तशरीह है। तो वो तफसीर की किताब कुरान की यानी मारिफुल कुरान आपसे बात पढ़ी जाए। एक साहब इस जमात के खड़े हुए और कहा कि इस तफसीर के पढ़ने में कोई बरकत नहीं है, इस तफसीर के पढ़ने में कोई बरकत नहीं है, और कपड़ा झाड़ते हुए मस्जिद से निकल गए। बताइए, कुरान की तफसीर पढ़ने में कोई बरकत नहीं, और ऐसी किताब जिसके अंदर ऐसी वही तबाही बातें लिखी हुई है उसके पढ़ने में बरकत है। अब बताइए इनको अल्लाह तबारक व तआला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के कलाम से कितनी मोहब्बत है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। तो फज़ाइल सदक़ात के अंदर अबू याकूब सिनूसी का एक वाक़या बयान किया गया है कि उनका एक मुरीद उनके पास आया और कहने लगा कि कल ज़ोहर के बाद मैं मर जाऊंगा। हाँ, कल ज़ोहर के बाद मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन वो ज़ोहर के वक्त आया, काबे का तवाफ किया, थोड़ी दूर गया और मर गया। अबू याकूब सिनूसी कहते हैं कि मैं गया, मैंने उसको नहलाया, कफन दिया और कब्र खोद करके जब मैंने उसको कब्र में ले जाया तो उसने आंखें खोल दी। हाँ, आंखें खोल दी, और मैंने कहा कि क्या मरने के बाद जिंदगी है? उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, और आशिक इसी तरह जिंदा रहता है। देखो फज़ाइल सदक़ात उठा करके ये वाही बातें मौजूद है, वहाँ ये वाही और तबाही बातें मौजूद है। बताओ, अमल अगर खराब हो जाए तो कुछ चलने जैसा है, लेकिन अगर अकीदा बिगड़ जाए तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बड़े से बड़ा अमल कतअन काबिल कबूल नहीं, कोई वैल्यूएशन रखने वाला नहीं। मेन चीज तो अकीदा है, और अकीदा क्या बयान किया गया है कुरान हकीम में? अरे कुरान पढ़ो तब तो तुम्हें मालूम हो क्या कुरान ने अकीदा बयान किया है। उठाओ सूरह मोमिनून, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। आज तुम मर जा रहे हो, सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, आज तुम मर जा रहे हो। अब सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अब इस मौत के बाद सिर्फ क़यामत के दिन उठाए जाओगे, तब तक तुम आंखें नहीं खोल सकते। और यहाँ इस आयत करीमा के खिलाफ कहा जा रहा है कि उसने आंखें खोल दी। अब बताओ, कुरान का अकीदा माने या इस वाही तबाही किताब का वाक़या माने? चलने दोगे इस किताब को? हम तो नहीं चलने देंगे। तुम अपने एरिया में चलने दो, हम अपने एरिया में ऐसा वाही तबाही अकीदा नहीं चलने देंगे, चाहे जान रहे या न रहे। चलेगी तो रसूल की बात, चलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बात, और इन दोनों की बातों के सामने कोई वाही तबाही वाक़या और कोई वाही तबाही अकीदा नहीं चलने देंगे। जरा ठंडे दिल से सोचिए, ईमान वाले हैं आप। कुरान कहता है सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, इन्नकुम सब के लोग इस दुनिया की जिंदगी के बाद मर जाओगे, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी खत्म, लमय्यितून मय्यित हो गए। फिर अब आगे कब खोलोगे? सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून। हक बात बड़ी कड़वी लगती है, हक बात बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन उन्हीं लोगों को कड़वी लगती है जिनका जहन टेढ़ा हो गया हो, जिनके दिल के ऊपर खराब कर गया हो, हक को कबूल करने की सारी सलाहियतें खत्म हो गई हो, और दिल में ईमान की रौनक बाकी न हो, हल्की से ईमान की रोशनी की किरण बाकी न हो। तो ऐसे लोगों को कुरान, क्या पूरा कुरान पिला दो तो उनकी समझ में बात आने वाली है। क्या अबू जहल होशियार नहीं था, समझदार नहीं था, लेकिन उसकी समझ में बात आई। बड़े बड़े मौजूदा देखने के बाद भी उसकी समझ में बात नहीं आई। लेकिन हमें तबलीग नहीं रोकना है, हक बात कहने से मुकरना नहीं है, हक बात कहते रहना है और कुरान और हदीस पेश करते रहना है। तो वाकया ये है कि जैसे अबू याकूब सिनूसी ने उसको कब्र में ले जाया, आंखें उसने खोल दी, इन्होंने कहा मरने के बाद जिंदगी है, कहते हाँ मैं तो जिंदा हूँ, और आशिक लोग ऐसे ही जिंदा रहते हैं। अब बताइए, और कुरान क्या कह रहा है? सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। तुम इस दुनिया की जिंदगी के बाद मौत से दो चार होने वाले हो, मर जाओगे, फिर उठाए कब जाओगे, आंखें कब खोलोगे? क़यामत के दिन। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, क़यामत के दिन आंखें खोलोगे। और ये वाक़या क्या कह रहा है? जैसे ही कब्र में लिखा आंखें खोल दी। अब बोलो कुरान को माने या इस वाक़े को माने? फैसला करो, फैसला करो।
ایک واقعہ زکریا صاحب کا دلوی کی کتاب موت کی یاد 25 کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حسن ابن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں مبتلا تھے. زکریا کا دلوی کی کتاب موت کی یاد میں حسن ابن حی ان کے بھائی یا حسن حی ان کے بھائی علی مرض الموت میں گرفتار ہیں. اچانک بستر پر سے وہ پانی پانی کی آواز لگاتے. حسن حی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا بھائی بستر پر سے پانی مانگ رہا ہے, لیکن میں اس وقت نماز کی نیت سے کھڑا تھا. جب میں نے سلام پھیرا گلاس میں پانی لے کر ان تک پہنچا تو ان کے ہونٹ تر تھے. میں نے پانی کا گلاس انہیں دینا چاہا تو کہنے لگے میں پانی پی چکا ہوں. میں نے حیرت سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, پانی کس نے پلایا؟ کہا کہ جبرائیل آئے تھے, پانی پلا کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ تم اور تمہارے بھائی ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یہ تبصرہ دیکھو جبرائیل کا. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دیکھو قرآن حکیم کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ قدر پوری کی پوری آپ کو یاد ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سورہ کریمہ سے جو استقلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیان کروں, آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والا فرشتہ کون ہے؟ نام کون ہے؟ نام کیا اس کا؟ جبرائیل. وہ معزز فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا. اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی فرشتہ آتا تھا پیغام لے کر کے. قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن حکیم رب العالمین کا نازل کرتا ہے اور لے کر کون آیا ہے؟ روح الامین لایا ہے, جبرائیل لایا ہے اس کو. اور کہاں لے کر آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب محترم کے اوپر اتارا ہے قرآن حکیم کو. اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کا لانے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل ہے. اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ فرشتہ آتا رہا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, اس دنیا سے جا چکے, رفیق اعلیٰ سے مل چکے. اب اس فرشتے کا کسی آدمی کے پاس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ نبیوں کے پاس آتا تھا. یہ ایرو غیرو نتو غیرو کے پاس آنے والا فرشتہ نہیں ہے, یہ تو پاس مت ہستیوں کے پاس آنے والا فرشتہ تھا. اب یہ کسی آدمی کے پاس نہیں آتا. ہاں رمضان میں پورے فرشتوں کی فوج لے کر کے اترتا ہے. کیوں؟ قرآن حکیم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسی رات کو قرآن حکیم اترا, لہذا قرآن حکیم کی یاد کے لیے, یادگار کے لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا ہے ان دیٹ نائٹ. اس رات میں فیہا ان دیٹ نائٹ, اس رات میں یعنی قدر کی رات میں تنزل الملائکۃ والروح. اور کیوں آتے ہیں؟ بإذن ربہم, رب کا حکم ہوتا تب آتے ہیں. غور کیجیے بإذن ربہم کی قید پر کہ سال بھر آپ کہیں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور تمہیں مقرر کیا گیا تھا کہ نبیوں کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا. اب سال بسال ہماری اجازت ہے کہ رمضان میں قدر کی رات کو جاؤ, صبح تک رہو اور اس کے بعد واپس چلے آؤ. کسی ایرو غیرو نتو غیرو کے پاس یہ فرشتہ نہیں جاتا. قرآن حکیم کا بیان. اور یہ واقعہ کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کے بتائے ہوئے سفینے کے خلاف کہ جبرائیل ایک آدمی کو پانی دے رہے ہیں, ایک بزرگ کے مریض کو پانی پلا رہے ہیں. بتائیے یہ عقیدہ کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ ارے یہ عقیدہ تو قرآن حکیم کے بتائے ہوئے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اور سنو, زکریا صاحب تاندلوی کی کتاب موت کی یاد کے اندر عبداللہ ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے علی ابن صالح,
ان کا انتقال ہو گیا. میں اس وقت سفر میں تھا. جب واپس آیا تو پتا چلا کہ علی ابن صالح کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں ان کے بھائی کے پاس گیا, حسن ابن صالح کے پاس. تو جو مر گئے تھے ان کے بھائی حسن ابن صالح, تعزیت کے لیے گیا کہ میرا دوست آپ کا بھائی تھا, مر گیا, میں سفر میں تھا, آپ اس کی تعزیت کے لیے آیا ہوں. اور تعزیت کرتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ رو پڑے. تو حسن ابن صالح کہہ رہے ہیں کہ رونے سے پہلے ان کے موت کا واقعہ سنو, بڑا عجیب و غریب ہے. تاکہ کیا کہا کہ بستر مرگ سے انہوں نے پانی مانگا, وہی واقعہ ملتا جلتا, لیکن وہاں جبرائیل آئے تھے, یہاں دیکھو کون آ رہا ہے, علی ابن صالح کے پاس کون آ رہا ہے دیکھو. کہتے ہیں حسن ابن صالح کہ میرے بھائی جب بستر مرگ پر تھے پانی مانگا انہوں نے, میں پانی لے کر کے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ تر ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے. کہا کہ آپ نے پانی مانگا تھا. کہا میں نے پانی پی لیا. کہا کہ آپ کو پانی کس نے دیا؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرشتوں کے ہجوم میں تھے, فرشتوں کی جماعت میں تھے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے غفلت میں ایسی بات بول رہی ہوں. تو میں نے اور وعدے کرنے کے لیے کہا کہ فرشتوں کی سب کیسی تھی؟ کہا کہ تابتا, فرشتوں کی سب تابتا تھی. ذرا غور کیجیے, قیامت کے دن فرشتوں کی سب لگے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, آئے گا تیرا رب اور فرشتے سب در سو. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی سب تابتا بنائے ہوئے ایک عام آدمی کو پانی پلانے کے لیے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو پکا بنا دیا, پانی پلانے والا بنا دیا. اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہم کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والا واقعہ بیان کرے اور ہم اس پر خاموش رہے تب تو ہم رہتے, اور تنقید کرے تو تمہاری نگاہوں میں سب سے زیادہ خراب وہابی لہابی اور فلاں فلاں ہے, غیر مقلد ہے. ہمارا دل جلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان پر کوئی انگشتائی کرتا ہے اور آپ کی شان کی تنقید کرتا ہے, تو ایک موحد مسلمان, ایک باایمان مسلمان, اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. وہ فوراً مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی یہ توہین کس نے کی, کیوں کی؟ یہ تو جبرائیل کی شان میں تنقید, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, سبقہ بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز ملنا. ایک امتی کا صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, اور جو ان کے اصحاب ہیں کافروں کے اوپر سخت ہے, مومنوں کے اوپر نرم ہے. اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہے صحابہ کرام ایک رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے منتخب کیا ہے. یہ ایک رینڈم آپ کے ارد گرد جمع ہوئے, اللہ نے چوائس کیا ہے, عجیب عجیب لوگوں کو منتخب کیا ہے. کوئی کرنل ہے, کوئی جنرل ہے, کوئی قاضی ہے, تو کوئی شمشیر زن ہے. امت کے بہترین لوگوں کو منتخب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کر دیا. حضرت معاویہ کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان نے, ستاروں نے, چاند سورج نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر سیاستہ نہیں دیکھا. اتنا بڑا سیاستہ, اتنا بڑا سیاستہ چاند ستاروں نے نہیں دیکھا ہے, سورج طلوع نہیں ہوا ہے, کتنے بڑے سیاستہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سیاستداں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیدہ بنایا, آپ کا امتی بنایا, آپ کا صحابی بنایا. اور حضرت خالد بن ولید ایک تو ایک جنگ لڑی ہے, کیا مجال کہ کوئی تلوار ان کی گردن کاٹ سکے. ایسے جرنل کو جس کا ریکارڈ میں بریک نہیں کر سکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کا حلقہ کو گوشت بنا دیا, صحابی بنا دیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک رینڈم آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے. ارے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, ان کی مثال تورات میں موجود, ان کی مثال انجیل میں موجود. یہ مقام ہے, یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت کو داغدار کرنے والے ذرا دیکھیں فضائل حج کے اندر, اٹھاؤ تبلیغی نصاب, فضائل اعمال اٹھاؤ, فضائل حج کھولو, دیکھو فضائل حج کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب تراویح کی بات آتی ہے تو کہتے حضرت عمر نے تو 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی, یہ غیر مقلد 8 رکعت پڑھتے ہیں.
جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 رکعت کا حکم دیا ہے. موطا امام مالک کھول کر دیکھو, موطا امام مالک کھول کر دیکھو. لیکن الزام یہ دیتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈالتے, کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا, غیر مقلد 11 رکعت تراویح پڑھتے. وہاں تو حضرت عمر کو ہاتھ کیا جا رہا ہے. اور فضائل حج کے اندر شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور سنیے فضائل حج کے اندر موجود ہے, یہ دعوت تبلیغی کے ساتھ فضائل حج میں موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھا لو کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرے, حج کے سارے شرائط موجود ہوں, صاحب نصاب ہو, پیسہ بھی ہو, کوئی معنی نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. حضرت عمر کا یہ قول پیش کرنے کے بعد کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. اتنا لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول, شیخ الحدیث فرما رہے, تبصرہ کر رہے, اتنے بڑے صحابی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, قلم نہیں کانپا, ہاتھ نہیں کانپا, اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر بیٹھے کہ یہ حضرت عمر کی تحقیق ہوگی. لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج صاحب نصاب ہونے کے بعد اگر کوئی نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہ ٹپڑی ہے, یہ ٹپڑی دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ٹپڑی دیکھو شیخ الحدیث کی, کیا کہ حضرت عمر کی یہ تحقیق ہوگی. حضرت عمر فرما رہے یہودی نصرانی ہو کر مرے, یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کی تحقیق ہوگی. علماء کا کہنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا. یہاں علماء کی بات لے لی گئی, حضرت عمر کی بات کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ فضائل حج پڑھتے وقت اس کی تلاوت کرنے والے سناتے ہیں, یہ آیات سناتے ہیں اور جھوم جھوم کر سناتے ہیں, اور سننے والے بلا سمجھے بوجھے جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں. وہ جھوم جھوم کر سناتا ہے, وہ جھوم جھوم کر سنتے رہتے ہیں. نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. اور کچھ سناؤں؟ فضائل صدقات کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. وہاں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی انتہا کر دی گئی. مسلم خولانی, کیسے کیسے نام ہیں ان کے, کہاں صحابہ کرام, کہاں یہ عجیب و غریب نام, مسلم خولانی. مسلم خولانی کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے کوڑا رکھ رکھا تھا. کوڑا سمجھتے, کوڑا رکھ رکھا تھا. کائے کے لیے؟ اپنے کو مارنے کے لیے. اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ تو بڑا شریر ہو گیا ہے, میں تجھے عبادت میں اس طرح گھسیٹوں گا کہ تو تھک جائے گا, اور سستی تھوڑی سی ہوتی تو اپنی پٹلیوں پر وہ کوڑا مارتے اور کہتے کہ ان پٹلیوں پر مارنا گھوڑے کو مارنے سے بہتر ہے. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, سارے درجات وہی لوٹ لیں گے لیکن ہم ان کی مزاحمت کریں گے. وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ گئے, وہ بھی کیا سمجھیں گے کہ اپنے پیچھے کیسے مردوں کو چھوڑ گئے تھے. 6 فیصد اور 6 فیصد کے شور میں کہاں صحابہ کرام اور کہاں یہ پوچھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا فی دینکم, اے ایمان والو دین کے تعلق سے غلو مت کرو. فضائل نماز اٹھا کر کے دیکھو, اویس قرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے. رکوع میں جاتے تو رکوع ہی میں رات گزار دیتے. حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے فضائل نماز کے اندر کہ ایک دن کے اندر وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی کو کوئی الزام ہے, حضرت امام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. 3 دن سے کم پر قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے. اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا, فضائل نماز میں ایک دن میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن سے کم جس نے قرآن پڑھا 3 دن سے کم میں ختم کر اس نے قرآن کو سمجھائیے. لہٰذا 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کرنا چاہیے. دیکھو انسان کی گفتگو سے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے. انسان بولتا ہے تو اس کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے. انسان کی تحریر اس کے عقیدے کا آئینہ دار ہوتی ہے. اس کا مطلب شیخ الحدیث نے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ بولتے کیوں, اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتے کیوں. تحریر اور گفتگو لکھنے والے کو بولنے والے کی اندرونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتی ہے, عقائد کا آئینہ دار ہوتی ہے.
اور یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حضرات تسلیم کرتے ہیں اور یہی کتاب پڑھی جاتی ہے. امام شافعی 60 مرتبہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اویس کرنی جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں رہتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ 50 سال تک انہوں نے ایک ہی وضو سے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی. بتائیے. جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں الم اخبر انک تقوم انک تصوم النہار وتقوم الليل. کہا کہ عمر بن عاص میں نے سنا ہے, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو پوری رات اور دن میں روزے رکھتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول ہر رات پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر دن روزہ رکھتا ہوں. کہا کہ دیکھو افطار کرو روزہ رکھو, قیام بھی کرو سو بھی. اور آپ نے فرمایا آگے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. اب بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدن کو اس کا حق دے دو, آپ کو اس کا حق دے دو اور بیوی کو اس کا حق دے دو. اب بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک ہی وضو سے انہوں نے 50 سال تک فجر اور عشاء کی نماز پڑھی. اس لیے کہ سونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کا مطلب رات کو سوتے نہیں تھے, آنکھ کا پتہ نہیں ہوا. بیوی کے پاس جانے سے وضو ٹوٹ جاتا, بیوی کے پاس 50 سال تک نہیں گئے, ہفتے 2 چیزیں پتہ نہیں کی. جسم کو رات پر تھکایا, جسم کا حق ادا نہیں کیا. بتائیے حدیث رسول کے خلاف امام نے کیا اور تم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, ارے تم گستاخ ہے امام ابو حنیفہ ہو اور کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہے بے نکل. بخاری شریف کھولو, ایک حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. رواه البخاری. فی کتاب العلم, یہ کتاب العلم میں ہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب میں لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے گا. علم کیسے نکال لے گا؟ دلوں سے نکال نہیں لے گا. کیسے نکالے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے, اچھے علماء نہیں رہیں گے, حق پرست علماء نہیں رہیں گے. اگر کوئی معاشرے میں حق علماء تو کہیں گے یہ فلاں اس کا غیر کے خراب ہے, کوئی ان کو شبہ کرے گا اس کا یہ اس کا جانتا صحیح نہیں ہے, تو یہ فلاں چیز میں ملومت ہے تو فلاں چیز, طرح طرح کے الزامات, طرح طرح کی باتیں اس حق پرست کے خلاف کی. منہ میں زبان ہے آدمی کو کچھ بھی کہے, منہ میں زبان ہے, کس چیز کی زبان آدمی پکڑے گا, کس چیز کی زبان پکڑے گا آدمی؟ تو دھیرے دھیرے حق پرست علماء ختم ہو جائیں گے, حق بات کہنے والے نہیں رہیں گے. علماء کو یا تو موت دے دی جائے گی اور یا پھر وہ اپنا روٹ بدل لیں گے. اب جب علماء رہیں گے ہی نہیں, حتیٰ لم یبق عالم, کوئی عالم ہی نہیں رہے گا. عالم سے روٹ بدل دیا انہوں نے, کوئی باہر چلا گیا, کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی مر گیا. تو اب جب عالم نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو جاہل لوگوں کو یہ لوگ اپنا اغوا بنا لیں گے. اب جب کوئی مسئلہ دین کا آئے گا تو انہیں سے پوچھا جائے گا, تو اب یہ بیچارے جاہل ہیں, صاحب تو بغیر علم کے فتوا دیں گے, فضلوا, خود گمراہ ہوں گے, فاضلوا, اور ان کو گمراہ بھی کریں گے. یہ حدیث آپ نے سنی, ایک حدیث اور سن لو, اس کے بعد میں تذکرہ کرتا ہوں. امام بخاری باب مان رہے, باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا هو فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثة الانبیاء. رواه البخاری کی کتاب العلم. امام بخاری باب مان رہے, یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے اور عمل سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عمل کرے, بولے, لیکن علم نہ ہو تو بیکار ہے. بغیر علم کے نہ تو بولنے کی اجازت ہے, نہ تو بغیر علم کے عمل کرنے کی اجازت ہے. علم پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد قول اور عمل. امام بخاری باب پڑھ رہے ہیں, یہ باب ہے علم کا, قول اور عمل سے پہلے, اور اس کے بعد آیت قرآن سے استشار کر رہا تھا. فرماتا فاعلم انہ لا الہ, علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یا صحبتہ علم سے بات شروع کی ہے, اور یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں, اس لیے کہ انبیاء کرام دراہم اور دینار, روپیہ پیسہ خرچے میں نہیں چھوڑتے, اپنا علم چھوڑتے ہیں. اور اس میں علم کا وارث کون ہوتا ہے؟ علماء ہوتے ہیں. علماء ہوتے ہیں انبیاء کرام کے وارث.
ہمارے ہاں علماء کی بڑی ناقدری ہے، بڑی ناقدری ہے علماء کی. در حقیقت ان کی عظمت سے لوگ ناواقف ہیں، عظمت سے لوگ واقف ہیں، ناواقف ہیں. انہیں یا تو ایک معمولی درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے یا معاشرے کا ایک گرا ہوا فرد سمجھا جاتا ہے. در حقیقت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علماء کو جتنی زیادہ عزت کی جائے گی، قدر و قیمت کی جائے گی، اتنی زیادہ محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ دین کا کام کریں گے. تو جب وہ انبیاء کے وارث ہیں تو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی قدر و قیمت کی جائے، اپنے قول اور فعل سے بلا وجہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے ان کا دل دکھے، ان کی طبیعت پر بھولتا ہو. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لا روایت علماء ہم ورثۃ الانبیاء، راوی بخاری کی کتاب ہے، جو علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اب بتائیے علم کا بیان کرنا کس کے ذمہ ہے؟ علماء کے کہ جہلا کے؟ علماء کے جو انبیاء کے وارث ہیں. اور یہاں عالم کیا ہے؟ 40 دن چلے گئے اور اس کے بعد آئے تو مسئلے بیان کر رہے ہیں اور علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے کہ مذہبی کتابیں پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے، اسکول میں قرآن اور حدیث پڑھانے سے دین تھوڑی پھیلتا ہے، دین کو باہر نکل کر محنت کرنے سے پھیلتا ہے. وہ کیا لے کر گھومتے نہ لے کر کیا؟ وہ میں نہیں بولوں گا، وہ میں نہیں بولوں گا. گھومتے ہیں، کہتے ہیں یہی گھومنے سے دین پھیلتا ہے، اگر یہ گھوما نہ جائے تو دین نہیں پھیلتا ہے. یہ لے کر کے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن کی کسی آیت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اور نماز بتانے کے لیے گشت اور چیزہ کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک روایت، کوئی حدیث. کلمہ اور نماز بتانے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھٹکتے رہتے تھے. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ دین کی کوئی بات اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک اس پر قرآن و حدیث کی مہر نہ ہو. اگر یہ بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کلمہ اور نماز کی تعلیم کے لیے در بدر بھٹکا کرتے تھے، اٹھا دیتے ہیں ہم وہ چیز اور گمراہ شروع کر دیتے در بدر. تو اب جناب علی اس طریقے کی حالت ہے. بجائے اس کے کہ اس میں علماء ہوں، وارث الانبیاء ہوں، وہاں جو ہلا رہتے اور نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. ایک واقعہ یہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کا ہے. مہاراشٹرا کالج بمبئی، وہاں مہاراشٹرا کالج بمبئی کے پاس ایک مسجد ہے. ایک گروہ آ گیا وہاں. بھائیوں، سنتوں کے بعد آپ حضرات تشریف رکھیں، دین و ایمان کی باتیں ہوں گی. گروہ کے ایک آدمی نے بول دیا. ایک صاحب جو گروہ کے مترفر تھے وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے کہ دیکھ لیں کیا سنتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے. اب ایک شخص آگے بڑھے، ایک صاحب آگے بڑھے، بولنے لگے کہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا بڑے اجر اور بڑے فائدے والا عمل ہے. یہ انبیاء کرام کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. اور دیکھو چونکہ عالم نہیں تھا، آگے کیا بول گیا وہ دیکھو. اس راستے میں ایک ایک قدم رکھنا اتنا متبرک ہے کہ اس راستے میں چلنے والا اگر کسی حاملہ عورت کو دیکھ لے تو اس حاملہ عورت سے ولی پیدا ہوگا. اب کیا کرنا؟ پورا گروپ بنا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جتنی حاملہ عورتیں سب کو دیکھتے پھرو اور اس طرح ہر ایک کے پتر سے ولی پیدا ہو، ولیوں کی ایک پوری ٹیم ہو، پورا ہندوستان ویسے سدھر. بڑا آسان نسخہ، حاملہ عورتوں کو دیکھتے رہو اور ولی پیدا ہوتے رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ فتوا دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو بات کہنے کے لیے دین کی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث پر کہیں نظر ہو. بغیر قرآن و حدیث پر کہیں نظر کے ہر کس و ناقص کو، ہر ایرے غیرے نقصو خیرے کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے. برسوں بڑے بڑے علماء کے سامنے زانوئے قلم مستح کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، شریعت کے اثرات کو جمانے پر نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے سند ملتی ہے کہ جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر سکتے ہو. اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہو اور تم بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے کچھ اور بات کہہ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمہ ابن اکوع کی روایت
یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. جب تک آدمی قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر نہ رکھے اسے اس طرح لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قطعاً نہیں آنا چاہیے. ایک بات اور، نماز کا جہاں تک معاملہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے. نماز پورا دین ہے بلکہ دین کا ایک بڑا عمل ہے جز ہے کہ پورا دین ہے نماز. اور یہ کرو کیا سمجھتا ہے کہ نماز سکھانے کی مہم چلائے رکھو. جو اس مہم کو چلائے رکھے گا وہ سمجھو جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. بس یہ مہم چلاتے رہو اور جنت کا سرٹیفکیٹ لیتے جاؤ. اور قرآن حکیم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور خطبہ مسمونہ کے بعد تو میں نے آیت پڑھی ہو قابل غور ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے حبیب آپ ان تمام باتوں کو بتلا دے، تبلیغ کر دیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے. صرف نماز، احکام، طلاق کے احکام، روزے، حج اور ان تمام چیزوں کے مسائل اور احکام و قوانین سارا دین بتانا ہے. اور یہاں پوری زندگی ایک چیز کی مہم میں گزر جاتی ہے اور وہ بھی ناقص کی ناقص. وہ ایک چیز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ وہ طریقہ بھی بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتایا جاتا ہے. کمبا کجا کجا نے ہم جسم کا ہر حصہ تو زخموں سے چور ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے. کمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم زخموں سے چور ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے، بینڈیج کہاں کہاں کیا جائے. ہونا کا یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اختلاف ایک فکری چیز ہے. اختلاف اگر ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو اختلاف کو حل کرو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کرتے، اس سے اختلاف بڑھتا ہے. اختلاف کی خلیج اور وسیع ہوتی ہے، اختلاف مٹتا نہیں ہے. کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو عمل کرے کہ اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو، اس موقف کو قرآن و حدیث کے معیار پر پیش کرو تو فیصلہ ہو جائے. تب مان لو دونوں کے دونوں مان لو. یہ نہیں کیا جاتا بلکہ کہتے تم بھی اپنے دائرے کار میں کام کرو، ہم بھی اپنے دائرے کار میں. یہ کبھی نہیں ہونے والا اور یہ کبھی ہونے بھی مت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. منکر کام دیکھتے ہی اس پر تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی بھلی بات مل جائے اس کو بلا جھجک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دل میں اپنا اور جو ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنے رسول کی محبت پیدا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.